تو رمضان ہے۔ العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله المولانا العظيم۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، عام طور پر ہر مسلمان اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس آیت کی بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس آیت کی عظمت اور اس آیت کی بلندی اور اس آیت کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دریافت کیا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ سوال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے زبردست جو آیت میری نگاہ میں ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر حضور نے تصدیق بھی فرمائی کہ ہاں، آپ نے سچ کہا، اے ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یہ کہا۔ تو اس سے اس آیت کی عظمت اور اس کی شان کا علم ہوتا ہے۔ اس آیت کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ایک آیت سید آیات القرآن، قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور جو ان آیات کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس آیت کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہوتی ہے۔ یعنی جنت اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اگر اس وقت اس کا وقت اخیر آ گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو سیدھا وہ جنت میں جائے گا، جنت کی ہوائیں کھائے گا، جنت کے جو ہے باغات سے اس کو بہترین ہوائیں ملتی رہے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی توحید، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے کمالات کو بیان فرمایا گیا ہے۔
آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت کی 10 صفات بیان کی گئی ہے، 10 صفات۔ ہم چونکہ آیت الکرسی کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اس کو یاد کر کے پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہم سمجھنا شروع کر دیں گے تو اس آیت کے پڑھنے میں مزید لذت ہوگی اور مزید پڑھنے کا شوق اور دلچسپی کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اللہ کی ان 10 صفات اور 10 جملوں کی میں مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی مختصر سی چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ یہ اسم ذات ہے، ذات باری ہے، اسم ذات باری ہے جو تمام کمالات اور تمام صفات سے متصف ہے، اور لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اپنے صفات میں کامل ہے، اپنی ذات میں کامل ہے، اپنے ارادوں میں کامل ہے، اپنی بڑائی اور کبریائی میں کامل ہے، اپنے جو ہے مخلوقات کو پیدا کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں کامل قدرت کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی الحی القیوم۔ حی کہتے ہیں زندہ رہنے کو، ہمیشہ زندہ رہنے کو اور باقی رہنے والے کو حی کہتے ہیں، اور قیوم کہتے ہیں جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہو۔ قیوم کہتے ہیں جو خود قائم رہ کر دوسرے کو قائم رکھتا ہو۔ اللہ کی اس صفت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، یہ ایسی مضبوط ترین صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے معبودان باطل ہے، آپ غور کر لیجئے، اللہ نے جو قیوم کی صفت اپنے ساتھ لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھ سکتا ہو، دوسروں کو سنبھال سکتا ہو۔ جتنے بھی دنیا میں لوگوں نے معبود بنائے، وہ خود اپنے وجود میں دوسروں کے محتاج ہے، اور جب وہ وجود میں دوسروں کے محتاج ہے تو وہ کامل اور مکمل صفات کے مالک جو خدا میں ہونی چاہیے وہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ تو الحی القیوم اور حی اور قیوم یہ دو ایسے صفات ہے، یہ دونوں مجموعی صفات ہے، بعض لوگوں کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں نے چاہا کہ میں رسول اللہ کو جا کر دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ سجدے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہے، بار بار جاری ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ورد سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تیسری صفت جو اللہ رب العزت کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اللہ پاک کو نیند جو ہے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ یہ نیند کا ابتدائی درجہ ہے، اور نوم کہتے ہیں پوری مکمل نیند کو۔ اب چونکہ اوپر ایک صفت اللہ کی بیان کی گئی قیوم کی، اور قیوم کے معنی بھی میں نے بتلایا کہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھ سکتا ہو، تو عام مخلوق کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے، یہ بات آ سکتی ہے کہ جو خدا خود بھی قائم ہے
اور پوری زمین و آسمان کو، انسانوں کو، مخلوقات کو، شجر کو، حجر کو، ندی و نالوں کو بہا رہا ہے، انسانوں کو سنبھال رہا ہے، آسمان کو سنبھال رہا ہے، زمین کو سنبھال رہا ہے، تو یقیناً اسے کچھ نہ کچھ آرام کا وقت چاہیے، اسے نیند آئے گی اور وہ آرام کے وقت کا طلبگار ہوگا۔ تو اللہ نے انسانوں کے دماغ میں آنے والے اس خیال کو ختم فرمایا اس جملے کے ذریعے سے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اس کے پاس نیند کا کوئی تصور ہے، اسے ضرورت نہیں، وہ اتنا قادر مطلق ہے، اتنی زبردست طاقت اور حکومت والا ہے کہ اس کو دنیا اور آسمان، زمین و آسمان، چاند و سورج اور انسان اور مخلوقات اور جنات اور دریا، یہ سب کو قبضے میں کرتے ہوئے کوئی اسے تھکان محسوس نہیں ہوتی، وہ آن کے آن میں پورے نظام کو سنبھالتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، دو پیر پر چلنے والے، چار پیر پر چلنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے مخلوق، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق، فضا میں رہنے والی مخلوق، چاہے جو بھی اللہ کی مخلوق ہو، سب پر اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کی بات نافذ ہوتی ہے، اللہ کا حکم اس پر کام کرتا ہے، اور کوئی چیز اس کی بادشاہت سے، اس کی قبض قدرت سے خارج نہیں ہے، سب کے سب اس کے قبض قدرت میں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی، یہ اللہ رب العزت کی پانچویں صفت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کا ترجمہ ہے کہ کون ہے وہ ذات جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے، کسی میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حکم کے اندر یکتا ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے حکم نافذ کرنے پر قادر ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ مالک الملک، بادشاہ وقت ہے، پوری دنیا کی حکمرانی اسی کی ہے، کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی۔ ہاں لیکن اللہ کے رسول سے اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں پوری امتوں کی شفاعت کروں گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، تو جس کو اللہ اجازت دے گا کلام کی اور شفاعت کا حکم دے گا، وہی شخص شفاعت کر سکے گا، باقی دوسرے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کل قیامت میں وہ کسی کی شفاعت کرے۔ چھٹی صفت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نے اپنی صفات کو کتنے زبردست انداز میں بیان فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو جو پیدائش سے پہلے کے جو مراحل ہے اس میں تم کیا تھے، اس میں تمہاری کیا حالت تھی، اور آج جب کہ تم دنیا میں ہو اس کے پہلے کا بھی علم ہے، اس کو بعد کا بھی علم ہے۔ ایک دوسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جو تمہارے سامنے اس وقت دکھائی دے رہا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے، اور جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ساتویں صفت ہے اللہ رب العزت کی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس طرح ذرے ذرے کا اسے علم ہے، پہاڑوں کا اسے علم ہے، جناتوں کا اسے علم ہے، چوٹیوں کا اسے علم ہے، ہواؤں کا اسے علم ہے، دنیا کی مخلوقات کا اسے علم ہے، شجر کا اسے علم ہے، درخت پر کتنے پتے ہیں اس کا علم ہے، سمندر میں پانی کے کتنے قطرات اور قطرے ہیں اس کا علم ہے، اس کی گہرائیوں میں کتنے موتی ہے اس کا اسے علم ہے، آسمانوں پر کتنے ستارے اور سیارے ہیں اس کو علم ہے، ہوا کی مقدار کیا ہے اس کا اسے علم ہے، کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اس کا اسے علم ہے، کتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں اس کا اسے علم ہے۔ تو کوئی نہیں ہے خدا کے مقابلے میں ایسا کہ جس کا علم
پوری دنیا کے ذرے ذرے کو گھیرا ہوا ہو، اور صرف اگر کوئی ذات بابرکت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ اپنے علم میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تھوڑا بہت جو ہے انسانوں کو علم اپنے علم سے نوازتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو اس کے علم کو کوئی اس کا جو علم ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، مگر یہ کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو علم دینا چاہے وہ اس سے بہرور ہوتا ہے۔ 8ویں صفت اللہ رب العزت کی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی ساتوں زمین کو اور ساتوں آسمان کو گھیری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ اب اس کی کیا شکل صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا، بس ہمیں اللہ کے رسول نے جو بات بتلائی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی کرسی اور اللہ کا عرش بہت بڑا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ اللہ رب العزت کی آیت الکرسی میں 9ویں صفت ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ رب العزت جو ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، فضاؤں میں رہنے والی، زمینوں میں رہنے والی، بلوں میں رہنے والی، مکانوں میں رہنے والی جو بھی مخلوقات ہیں، اور زمین و آسمان خاص طور سے اس کی حفاظت سے اور اس کو سنبھالتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تھکتا نہیں ہے۔ انسانوں کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ تصور میں آ سکتا ہے کہ جیسے انسان محدود عقل والے، محدود علم والے، محدود سوچ والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جیسے عام طور سے کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی تھک جاتے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یہ محدود سوچ والے، محدود علم والے یہ بات سمجھتے ہوں گے، تو اللہ نے ان محدود ذہنوں میں آنے والے سوال کو ختم کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ ان دو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کی نگہبانی کرتے ہوئے اور ان کے سسٹم کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اللہ رب العزت کی 10ویں صفت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ اوپر کی 9 صفت کو غور کرتے ہوئے جب آتا ہے، پڑھتا ہے خدا کی صفات کو، خدا کی کمالات کو، خدا کے اختیارات کو، خدا کی حکمرانی کو، خدا کی طاقت کو، خدا کی جو ہے بادشاہت کو جب پڑھتے ہوئے جب اخیر میں آتا ہے اور وہ سچے دل سے پڑھتا ہے تو اس کا دل اس کے جو ہے دل کی گہرائیوں سے اور دماغ کی رگوں سے اور زبان سے یہ الفاظ جھڑتے ہیں اور وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بزرگ اور برتر اور قابل تعریف اور لائق ستائش اور لائق جو ہے اس کے جو لائق عبادت وہی ذات ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ پورے 9 جملوں کا خلاصہ ہے کہ اس میں ذات باری کی صفات کمال بیان کی گئی ہے، اور پڑھنے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا عقل مند انسان یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ وہی ذات ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت، جو وہی ذات ہو سکتی ہے جو پورے نظام کو سنبھال سکتی ہے، اور یہ جو ہے بزرگ اور برتر اور بلند و بالا ذات ہو سکتی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کا خلاصہ تھا۔ ہم اس وقت گھروں میں ہیں، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر آیت الکرسی یاد کرائیے، مختلف نظام بنائیے، بچوں کو آج کیا یاد کرانا ہے، کل کیا یاد کرانا ہے، اس کے فضائل ہے۔ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے، بہت سارے مسائل اس کے ذریعے سے اللہ پاک حل فرماتے ہیں، بہت عظیم آیت ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ سب سے گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود بھی یاد کرے، گھر کے ہر فرد کو آیت الکرسی یاد ہونا چاہیے اور اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ سورہ کہف کی بھی تفسیر قسط وار ہمارے یوٹیوب چینل پر جاری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی، کل
ایک پھر نئی قسط اس پر آنے والی ہیں یوٹیوب پر. ہم یہاں پر کچھ دیر میں اسی پیج پر فیس بک پیج کے اوپر جو ہے ہم اس کی لنک شیئر کریں گے. آپ ضرور جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سورہ کہف کی جو تفسیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے قسط وار جو ہے ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ وہ آپ تک پہنچ سکے. اور سورہ کہف کی عظمت اور سورہ کہف کو اس زمانے سے خاص طور سے فتنوں کے دور میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے سے اللہ پاک فتنوں سے بچاتے ہیں. تو اس مناسبت سے ہم جو ہے سورہ کہف کی تفسیر بھی سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کم سے کم پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں ہم زبانی یاد کر لیں اور ہر جمعہ کو اس کا اہتمام کریں. اور جو پوری سورہ کہف یاد کر لیں تو یہ نور علی نور ہوگا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تمام جو ہے لوگوں کا آج پہلا روزہ ہوا. اللہ پاک ہمت عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے اور تراویح کو گھر میں شوق اور ذوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح روزانہ 10:15 بجے قرآن پاک کی منتخب آیات کی تفسیر ہم کریں گے. اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس لنک کو بھی شیئر کریں اور جو ہے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.